السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى له یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بار ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ عزیزان گرامی، جو لوگ رنج غم مصیبت پریشانی سے ہوزار ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کثرت سے وظائف پڑھے، اوراد پڑھے، عذاب پڑھے، عملیات پڑھے، یہ اور فائدہ نہیں ہوا، ہم بے بسی میں چلے گئے، اضطراری پریشانی غم میں گرفتار ہیں، پریشان کل مشکل میں گرفتار ہونے کا مزید اندیشہ ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ ان مشکلات سے، ان تکالیف سے، ان آزمائش سے، ان مصائب سے، ان غموں سے، ان پریشانیوں سے میں کیسے نکلوں گا۔ یعنی وہ میں گرفتار ہے، میں کیوں، کیا، میں کیسے نکلوں گا، کیوں کر ہوگا، کیا کی معنی کیسے ہوگا، یعنی اس کا جو عقل ہے، جو شعور ہے، وہ معاف ہو چکا ہے، اور یہاں پر اس نقطے پہ اس کی شعوری حالت یا اس کے فی الجسم فی روح دونوں کڑے ہیں کہ بس اینڈ ہے، بس اینڈ ہے، اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بے بسی سے ہم کیسے نکلیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، جب آپ کسی مصیبت میں، بلا میں، مقصد میں یا امر کے پیش آنے کا اندیشہ ہو یا ہے، یا کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں یا ہونے والے ہیں، اور آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو جب آپ بے بسی میں چلے جائیں گے نا جی، تو میں آپ کو دو اسماء بتاتا ہوں۔ جب آپ مغلوب ہو گئے، بے بس ہو گئے، تو میں آپ کو بے بسی سے نکالنے کے لیے، مغلوبیت سے نکالنے کے لیے، غیر اضطراری کیفیت سے نکالنے کے لیے، نا امیدی سے نکالنے کے لیے، امید کی طرف لانے کے لیے، عظیم خدا کی طرف لانے کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو میں اللہ کی عظیم بارگاہ میں آپ کو لانے کے لیے رحمت خداوندی میں غتزن دریائے وحدت میں سیراب ہونے کے لیے اپنے ضرب کے مطابق، آپ تو مغلوب ہو گئے نا کسی چیز سے، تو اس مغلوبیت سے باہر نکلنے کے لیے تاریکی رات، تاریک کنویں سے روشنی کی طرف، تاریک رات سے دن کی طرف، تاریک زندگی سے روشن زندگی کی طرف، اس پہ آپ عمل کیجئے گا انشاءاللہ العزیز، آپ ساری زندگی دعائیں دیتے ہیں۔ پھر دہراتا ہوں، جب کوئی شخص کسی چیز میں، کسی کام میں مغلوب ہو جائے، بے بس ہو جائے، تو پھر یہ اذکار پڑھیں۔ یہ نسائی ابن سنی عن عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، میں حدیث بتا رہا ہوں، امام نسائی نے جو حدیث لائی ہے، اور امام ابن سنی نے عمل اليوم واللیل اس میں لائی ہے عن عون بن مالک سے، تو آپ یہ پڑھیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کثرت سے
سجدوں میں بھی پڑھیں، نوافل میں بھی پڑھیں، سبحان ربی اللہ کے بعد بھی پڑھیں، اتحیات میں اللہم ربنا جب پڑھیں، جو بھی دعا پڑھتے اس کے بعد بھی پڑھتے رہو، انشاءاللہ مغلوبیت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے پڑھیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، بخاری نسائی، امام بخاری نے، امام نسائی نے ابن عباس سے یہ روایت لی ہے، آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے ساتھ نعم المولا و نعم النصیر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ، ہمیں اللہ کافی اور وہ بڑا اچھا کارساز ہے، لیکن اگر آپ مغلوب ہو گئے تو پھر آپ حسبی اللہ پہ آ جائیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ مجھے اللہ کافی ہے اور بہت بڑا اچھا کارساز ہے، یا اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میں بے بسی میں چلا گیا ہوں، سارے دروازے بند ہو گئے، حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ، اے اللہ آپ میرے لیے کافی ہے، اے اللہ آپ میرے لیے کارساز ہیں، اے اللہ آپ میرے لیے ضامن ہے، کفیل ہے۔ ازما کے تو دیکھو نا، میں ازمانا کے ازما کے تو دیکھو دروازہ کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا، طریقہ میتھڈ ہونا چاہیے۔ دوسرا وظیفہ پھر ایسے پڑھے، انہی حالات میں، کرب میں، اضطرار میں، غم میں، مصیبت میں، تکلیف میں، آزمائش میں، یہ بھی پڑھے۔ یہ طبرانی فی الاوسط اور امام نسائی نے کوٹ کے اس حدیث کو، اللہ اللہ رب لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ رب لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ رب لا اشرک به شیئا۔ اسی طریقے سے آپ کثرت سے پڑھیں، امید ہے اللہ سے، ایک امید، یقین رکھو، مشکلات سدا نہیں رہتے، آزمائشیں سدا نہیں رہتے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دونوں سعادت دارین عطا فرمانا ہے۔ جو بھی آپ کے حاجات ہیں وہ تو پورے پورے ہوں گے، جو نہیں ہیں وہ بھی ہوں گے، اور جو آنے والے ہیں وہ دروازہ بھی کھول دے گا۔ تو اس پہ آپ عمل کریں، ہمارے لیے بھی دعا گو رہے اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہے گا، اور اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ لیکن یہ پیغام رکنا نہیں چاہیے، جو میری ویڈیو سنتا ہے یہ لوگوں کو پہنچائے۔ لوگ مشکلات میں ہیں، غموں میں ہیں، تکلیف میں ہیں، نفسیاتی امراض میں جکڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جانے کی فیس نہیں ہے، نشے کی دوائیاں لیتے ہیں، خوف میں ہیں، بے بسی میں ہیں، بے کسی میں، بے سہارگی میں ہیں، وہ اللہ سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، حضور علیہ السلام سے دور ہے، صوفیہ کرام سے دور ہے۔ اس کو نزدیک لانا ہے، اس کو گلے کے ساتھ لگانا ہے، اس کو استقامت دینا ہے، ان کو محبت دینا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ یہی قرآن کا خلاصہ ہے، اللہ کی عبادت کرو، وہ تو آپ اپنے لیے کرتے، حضور علیہ السلام کی پیروی کرو، اخلاقیات، عبادات، اعتقادات اور معاملات۔ ہاں جی، پھر جو آخر پہ ہے مخلوق کی خدا کی بے لوث خدمت، تو یہ بے لوث خدمت ہے، یہ پہنچائیں لوگوں کو، یہ لوگوں کو پہنچائیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔